معصوم کون ہوتا ہے؟ جس سے کبھی بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ ہر گناہ سے پاک و مبرہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب کسی امام کی عمر مثال کے طور پر 40 سال ہے، کسی معصوم کی، تو اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں تو ہم کو پتہ ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا ہے، لیکن آگے کی زندگی کے بارے میں کیا گارنٹی ہے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا؟ ہے نا، 40 سال اگر کسی کو ہو گئے ہیں تو پچھلی زندگی میں اس نے گناہ نہیں کیا ہے تو ہم کو پتہ ہے، لیکن آگے کی زندگی کے بارے میں کیا گارنٹی ہے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا؟ اچھا، عصمت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک عصمت اجباری اور ایک عصمت اختیاری۔ اجباری عصمت کسے کہتے ہیں؟ 2 سال کا بچہ ہے، جھوٹ نہیں بولتا، 2 سال کا بچہ ہے، غیبت نہیں کرتا، 2 سال کا بچہ ہے، گالی نہیں دیتا، یعنی کوئی گناہ نہیں کرتا، تو وہ معصوم ہے، ہم اسے معصوم کہتے ہیں۔ تو کیوں معصوم کہتے ہیں؟ اس کی یہ جو عصمت ہے، کیا یہ اختیاری ہے؟ کہ نہیں، اجباری ہے۔ کہا کیوں؟ کہ بھائی جس بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، وہ جھوٹ کیا بولے گا؟ جس کو پتہ ہی نہیں غیبت کیا ہوتی ہے، وہ غیبت کیا کرے گا؟ جس کو پتہ ہی نہیں گالی کا مفہوم کیا ہوتا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے، وہ گالی کیا دے گا؟ تو اب جو اس بچے کی عصمت ہے وہ عصمت اجباری ہے۔ اچھا، فرشتوں کی عصمت کیا ہے؟ کہا اجباری ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کے اندر فرشتوں کے اندر شہوت کو رکھا ہی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو ان کو بہکا سکے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کو صرف نیکیاں ہی کرنا ہے، برائیاں تو کریں گے نہیں۔ تو اب جو ان کی عصمت ہے وہ عصمت اجباری ہے، لیکن معصومین کی عصمت اجباری ہے یا اختیاری ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ یہی سوال لے کر کے ایک شخص آیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں۔ چھٹے امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، مولا یہ بتائیے آپ گناہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اگر مولا یہ کہیں کہ ہم گناہ نہیں کر سکتے تو عصمت اجباری ہو جائے گی، پھر عصمت میں ان کا کوئی رول نہیں ہوگا کہ بھائی جب آپ گناہ کر ہی نہیں سکتے تو معصوم ہونے میں آپ کی کیا فضیلت ہے؟ آپ گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ امام نے اسے بول کر کے نہیں سمجھایا، امام نے کہا کہ ہم گناہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ مولا پھر کیوں نہیں کرتے؟ کہ چلو آؤ بتاتا ہوں کیوں نہیں کرتے۔ لے کر کے آئے ایک نالے کے پاس، اور آنے کے بعد کہا یہ کیا ہے؟ کہ نالے کا گندا پانی ہے۔ کہ اس کو پینے پر قدرت رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو؟ کہ قدرت رکھتے ہیں۔ کہ کبھی پیا ہے؟ کہ نہیں پیا۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہمیں اس کی گندگی کا یقین ہے، قدرت رکھتے ہیں اس کو پینے پر، لیکن چونکہ گندگی کا یقین ہے تو اس لیے قدرت رکھنے کے باوجود بھی ہم اس گندے پانی کو نہیں پیتے۔ امام نے فرمایا کہ جب تم قدرت رکھنے کے بعد اس گندے پانی کو نہیں پیتے کیونکہ تمہیں اس کی گندگی کا یقین ہے، بالکل اسی طریقے سے گناہوں پر قدرت رکھنے کے باوجود بھی ہم کبھی گناہوں کو انجام نہیں دیتے کیونکہ ہمیں گناہوں کی گندگی کا یقین ہے۔ گناہ کر سکتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، لیکن کرتے نہیں کیونکہ ہمیں گناہوں کی گندگی کا یقین ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو نہ مکمل جو ہے وہ مجبور بنایا ہے، نہ ہی مکمل اختیار دیا ہے۔ اب خداوند عالم نے انسانوں کو چاہے جتنا اختیار دیا ہو، اب حدیث کہتی ہے مگر یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا پھرے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا پھرے۔ وہی حدیث آ گئی نا، من تفاخر افتخر، جو غربت کا اظہار، انسان غربت کا اظہار کرتا ہے، ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اپنی فقیری کو بتاتا ہے، اپنی غربت کو بتاتا ہے، یہ انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے لوگوں کے سامنے۔ خدا نے چاہے جتنا اختیار دیا ہے، یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ تم جو ہے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرو۔ اب آئیے، ایک آیت اللہ گزرے، آیت اللہ صفتی ہے اصفہانی، تو
اب ظاہر سی بات ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے علماء جو ہے انہوں نے بڑی غربت میں زندگی گزاری ہے اور بڑی غربت میں علم کو حاصل کیا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا تھا کہ کئی کئی دن تک کھانا نہیں ملتا تھا، تب 2-3 دن ہو گیا، 3-4 دن ہو گیا، بیچارے کے پیٹ میں ایک دانہ نہیں گیا، بھوکے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو انسان 2-3 دن کا بھوکا ہو تو چہرے سے آثار نظر آ جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی حالت کیا ہے۔ کچھ دوست ان کے ملنے کے لیے آئے، ان کے کمرے میں گئے، دیکھیں افسردہ غمگین بیٹھے ہوئے، چہرے سے نظر آ رہا ہے کہ پریشان ہے، کچھ تو ہوا ہے۔ پوچھا کہ بھئی کیا ہوا ہے، بڑے کمزور نظر آ رہے ہو، بتاؤ ہمیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن چونکہ خدا نے کہا ہے کہ اپنی غربت کا اظہار مت کرو، اپنے آپ کو ذلیل مت کرو، تو اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا، کچھ ہوا ہی نہیں اصلاً۔ دوستوں نے کہا کہ بھائی تم سب سے چھپا سکتے ہو، ہم سے نہیں چھپا سکتے، کچھ تو ہوا ہے، بتاؤ کیا ہوا ہے۔ پھر بھی اس نے منع کیا۔ جب تیسری دفعہ دوستوں نے کہا کہ بھائی ہم دوست ہیں، آپس میں کوئی بھی چیز ایک دوسرے سے چھپی ہوئی نہیں رہتی ہے، کوئی پریشانی ہے تو بتا دو، کچھ تو ہوا ہے تم ہم سے چھپا رہے ہو۔ اس نے کہا بھائی کچھ ہوا نہیں ہے، بس 2-3 دن سے کچھ پیٹ میں نہیں گیا، بھوکے ہیں۔ بھائی کوئی بات نہیں، چلو ہم لوگ آپس میں پیسہ جمع کرتے ہیں۔ جو 2-4 دوست تھے انہوں نے آپس میں پیسہ جمع کیا، ان کو دیا، بھائی جاؤ کچھ کھا لو باہر جا کر۔ اب یہ گیا اور جانے کے بعد اس نے اپنے لیے کھانا لیا، روٹی لیا مثال کے طور پر، اب لے کر کے یہ آئے۔ شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ روڈ پر کھڑے رہ کر نہ کھایا جائے، گھر آئیں، گھر آ کر دسترخوان بچھا کر ادب و تہذیب اور پورے قوانین کے ساتھ کھایا جائے۔ اب لے کر کے کھانا چلے، راستے میں وہی واقعہ جو پچھلا والا واقعہ تھا کہ انہوں نے بھی ایک کتیا کو دیکھا، نجس العین جانور کو، نحیف الاغر، جیسے ان کے ہاتھ میں کھانا دیکھا ان کے پاس بھاگ کر کے آئی، ان کو دیکھنے لگی، ان کو بیچاری کے اوپر ترس آ گیا کہ نحیف الاغر، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں جسم کی۔ ان کو ترس آیا تو انہوں نے اپنے کھانے کا ایک تہائی حصہ اٹھا کر کے اس کو دے دیا، اس کے سامنے ڈال دیا۔ جیسے ہی کھانا ملا ہے تو وہ ایک جھٹکے میں اس نے چٹ کر گئی، پھر دیکھنے لگی تو لگا ابھی بھی بھوکی ہے، آدھا اور اٹھا کر کے دے دیا کہ ایک تہائی اپنے لیے بچا لیتا، میں بھی بھوکا ہوں 3 دن کا، دے دیا۔ جیسے ہی دیا ایک لمحے میں وہ چٹ کر گئی، پھر دیکھنے لگی ان کی طرف۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی اپنے آپ سے کہا، اے صفتی تم انسان ہو، اور جس طریقے سے ابھی تمہارے دوستوں نے تم پر ترس کھایا ہے، کوئی اور بھی آ سکتا ہے تم پر ترس کھا لے گا، لیکن اس جانور کے بارے میں کون سوچے گا؟ کوئی سوچتا نہیں ہے۔ تمہارے پاس اگر ابھی قدرت ہے تو تم اس کی مدد کر دو، باقی اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ پورا اٹھایا، اٹھانے کے بعد ان کو دے دیا۔ اب جب دیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے کھایا ہے تو اب میری طرف نہیں دیکھا بلکہ آسمان کی طرف دیکھا، وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے لیے دعا کر رہی ہے۔ آیت اللہ صفتی اصفہانی کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو میری زندگی میں چینجز آئے ہیں، میں طالب علم تھا، مولانا بن گیا، علامہ بن گیا، آیت اللہ بن گیا، مجتہد بن گیا، فقیہ بن گیا، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے مجھے مال و دولت عطا کیا، اور میں جس بھی بزنس میں ہاتھ ڈالتا تھا پروردگار عالم اس کو دگنا کر دیتا تھا۔ جب اتنی دولت میرے پاس آ گئی تو یہاں تک کہ یہ وہ وقت بھی آیا ہے جب ممبر پر بیٹھ کر کے میں اعلان کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں ضعیف ہو گیا ہوں، میں کہاں جا جا کر جو ہے لوگوں کو ڈھونڈوں گا، لہذا جس کو بھی ضرورت ہو وہ میرے پاس چلا آئے۔ مال امام سے نہیں دوں گا بلکہ اپنی جیب سے دوں گا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ اگر انسان ایک نجس العین جانور کے اوپر ترس کھا لے تو خدا یہ مقام عطا کرتا ہے، تو اگر کوئی ایک انسان پر ترس کھائے تو خدا بند عالم اسے کہاں اٹھا کر کے بھیج دے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ خدا اس انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا یہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور واقعاً انسان، اس لیے خدا نے کہا ہے خود غرض نہ بنو، جانوروں کے بارے میں بھی سوچو۔ جو شریعت یہ کہتی ہے کہ جانوروں کے بارے میں بھی سوچو،
اب اندازہ لگائیے کہ انسانوں، بہرحال انسان اشرف المخلوقات ہے، ان کے اوپر ترس کھانے کا انعام پروردگار عالم کیا دے گا؟ اچھا ایک واقعہ اور ہے، وہ بھی سیم اسی طریقے کا ہے، لیکن اس کے اندر بڑی عجیب عجیب چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک جلاد تھے، شیعہ سید اولاد پیغمبر، لیکن جلاد تھے، تو ان کا نام پڑ گیا میر قاتل۔ میر قاتل نام پڑ گیا۔ اب ان کا بھی واقعہ ایسے ہی ہے، ان کی 2 شادی ہوئی تھی، ایک بیوی کو جو ہے وہ تہران پورے شہر میں رکھا ہوا تھا اور ایک بیوی کو گاؤں میں رکھا ہوا تھا۔ اب جو بیوی شہر میں تھی، اچھے شہر میں تھی، اچھا گھر تھا، ساری فیسلٹیز تھی ان کی، تو وہ خوش تھی، لیکن جو بیوی کو گاؤں میں رکھا ہوا تھا وہاں کچھ نہیں، کہ بھئی تم گاؤں میں رہو، ہماری جو پراپرٹی ہے وہ سنبھالو، کھیت وغیرہ سنبھالو، وہاں پہ رکھا، تو وہ بیچاری اس سے غصہ تھی۔ تو اب یہ ہوا کہ یہ بھی راستے سے جا رہے تھے، تو انہوں نے بھی دیکھا کہ ایک کتیا ہے، پتلی دبلی، نحیف سی، لاغر سی، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، ان کو بھی ترس آیا۔ سامنے نان بائی کی دکان تھی، گئے، جانے کے بعد 1 مہینے کا پیسہ ایڈوانس دیا، کہ یہ رکھو، وہ سامنے جو کتیا ہے 1 مہینے تک اس کو روٹی دیتے رہنا۔ یہ کہہ کر کے چلے گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ کیا کر گئے، چلے گئے۔ اب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلے، جب شکار کے لیے نکلے ہیں تو شہر سے کافی دور چلے گئے، یہاں تک کہ جو گاؤں تھا ان کا، جہاں گھر تھا دوسری بیوی کو رکھا تھا، اس کے قریب پہنچ گئے، رات ہو گئی، کہ اب کیا پلٹ کر کے شہر کی طرف جائے، پاس میں ہمارا گھر ہے، لہذا وہیں چلتے ہیں، رات وہیں گزارتے ہیں۔ بیوی کو پیغام پہنچایا کہ بھئی ہم آنے والے ہیں، کھانا وانا بنا کے رکھو، ہمارے دوست وغیرہ بھی ساتھ میں۔ اب جب بیوی کو پتہ چلا کہ یہ آنے والے ہیں تو ادھر پہلے سے غصہ بیٹھی تھی کہ بھائی تم ہمیں یہاں پہ گاؤں میں چھوڑے ہوئے ہو، کوئی فیسلٹی نہیں، کچھ نہیں، اور یہاں پہ ہم کو اپنی پراپرٹی سنبھالنے کے لیے بھیجے، کھیت سنبھالنے کے لیے بھیجے، آؤ تم کو بتاتے ہیں۔ ہاں اس نے کیا کیا؟ کھانا تو بنایا، بنانے کے بعد اس کھانے میں زہر ملا دیا، زہر ملا دیا کہ تم کو پہنچا ہی دیں گے اوپر، اور جتنی تمہاری پراپرٹی سب پر ہم قبضہ کریں گے، بیچ باچ کے ہم بھی شہر چلے جائیں گے۔ کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب یہ آئے، دسترخوان لگا دیا گیا، کھانا چن دیا گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، کیا زندگی میں کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوں اور آپ کو نیند آ گئی ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے سو گئے؟ نہیں ہوا ہوگا، میرے ساتھ تو نہیں ہوا کبھی ایسا۔ اب یہ جب دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو کھانا شروع ہی ہونے والا تھا کہ ان کو نیند آ گئی۔ واقعاً دیکھیے عجیب چیز ہی ہے، نیند آ گئی۔ جب نیند آئی ہے تو بنفس نفیس امام حسین علیہ السلام اس کے خواب میں آئے۔ امام حسین اس کے خواب میں آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں، اے میر قاتل، اس کھانے کو مت کھانا، اس کے اندر تمہاری بیوی نے زہر ملایا ہے، بتانا ہمارا کام تھا، اب تم اس سے بچو، بیوی کو چاہے رکھو چاہے طلاق دو، اس سے مطلب نہیں۔ دوسری چیز، یہ جو تم جلادی کا پیشہ کرتے ہو یہ اچھی بات نہیں ہے، تم اولاد پیغمبر ہو، سید ہو، تم کو ہم سے نسبت ہے، اس پیشے کو چھوڑ دو۔ اور تیسری چیز، کربلا آ جاؤ ہماری زیارت کرنے کے لیے، کربلا آ جاؤ۔ ہے کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کے خواب میں آ کر خود امام کہہ رہے ہو کہ کربلا آ جاؤ ہماری زیارت کرنے کے لیے؟ شاذ و نادر ہوں گے، آ جاؤ کربلا ہماری زیارت کرنے کے لیے۔ اتنا خواب دیکھا، ان کی آنکھ کھل گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے خواب ہی ہے نا، اب یقین کیسے ہو کہ واقعاً اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ سامنے ایک بلی تھی، وہ کھانا اٹھا کر کے اس بلی کے سامنے رکھا، بلی نے اس کھانے کو کھایا، وہی مر گئی۔ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ واقعاً یہ حقیقت تھی، مولا نے مجھے اس پیشے سے منع کیا ہے اور اپنی زیارت کے لیے بلایا ہے۔ یہ جو اتنا احسان مولا نے ان پر کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ مولا نے خود خواب میں ان سے کہا تھا کہ جانتے ہو یہ احسان ہم تم پر کیوں کر رہے ہیں، اتنی مہربانی ہم تم پر کیوں کر رہے ہیں؟ کہ مولا نہیں پتا، کہ شاید تم بھول گئے ہو لیکن ہمیں یاد ہے
کہ ایک دن سڑک سے جاتے ہوئے تم نے ایک نجس العین جانور کے کھانے کا انتظام کیا تھا اور اسے موت سے بچایا تھا، اس کا صلہ یہ ہم دے رہے ہیں کہ آج ہم تم کو موت سے بچا رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اس کا صلہ ہم تم کو یہ دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں موت سے بچا رہے ہیں۔ تو ایک نجس العین جانور کے اوپر ترس کھانے کا صلہ امام حسین یہ دے رہے ہیں، تو اندازہ لگائیے کہ اگر کسی انسان کے اوپر انسان ترس کھائے گا تو اہل بیت سے کتنا قریب ہو جائے گا۔ لہذا آپس میں مل کر رہیں، ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی حاجتوں کو پورا کریں۔ یہ بہت عظیم ثواب ہے، ایک دوسرے کی حاجتوں کو پورا کرنا۔ آپ نے حج تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنا ثواب ہے حج کرنے کا، کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس انسان کو خداوند عالم نے عطا کیا ہے، مال و دولت دیا ہے، اور وہ حج پر نہ جائے تو ایسے انسان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، یہ کافر ہے۔ اسی حج میں ایک عمل ہے کہ جسے طواف کہتے ہیں۔ طواف کا ثواب کیا ہے؟ حدیث ہے امام کی، امام فرماتے ہیں کہ من طاف البیت اسبوعا، جو 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، کتب لہ 6,000 حسنہ، اس کے نام اعمال میں 6,000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ وَمُحِیَ عَنْهُ 6,000 سیئہ، اور اس کے نامہ اعمال سے 6,000 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ وَرُفِعَ لَهُ 6,000 درجہ، اور 6,000 درجے اس کے بلند کیے جائیں گے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَلَٰكِن، لیکن من قضا حاجت المومن، جو کسی مومن کی حاجت روائی کرے، فَهُوَ أَفْضَلُ مِن طَوَافٍ وَطَوَافٍ وَطَوَاف، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ مولا نے کہا کہ کسی مومن کی حاجت روائی کرنا یہ طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ہم لوگ اس چیز کو ہلکے میں لیتے ہیں نا، ہم لوگ ہلکے میں لیتے ہیں، ہم لوگ کوئی اہمیت نہیں دیتے ان ساری چیزوں کو، لیکن اہل بیت کی نگاہ میں ان اعمال کی کیا اہمیت ہے کہ آپ دیکھیے اعتکاف، آپ جانتے ہیں نا جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے اعتکاف کا؟ آیت اللہ خوئی نے اعتکاف کا مطلب بتایا، ہوا اللبس فی المسجد بقصد تعبد، مسجد میں بیٹھنا عبادت کی غرض سے۔ اب ابن عباس کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہم خانہ کعبہ کا اعتکاف کی حالت میں ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہے ہیں۔ طواف کا تو ابھی میں نے بتایا کہ کتنا ثواب ہے، اعتکاف کا بھی اپنا الگ ثواب ہے۔ امام ابن عباس کہتے ہیں کہ طواف کی حالت میں ہے، اعتکاف کی حالت میں ہے امام حسن۔ اتنے میں ایک شخص آیا، مولا میں نے ایک شخص کا قرضہ لیا تھا، وہ میرے پیچھے پڑا ہوا کہ آج دے دو ورنہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ مولا نے کہا کہ میں اعتکاف کی حالت میں ہوں، مسجد الحرام میں ہوں، خانہ کعبہ کے طواف میں ہوں، میں ابھی باہر نہیں جا سکتا، ابھی میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ کہ مولا میں پیسے نہیں مانگ رہا، بس اتنی گزارش ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ اتنی سی سفارش کر دیجیے گا کہ وہ مجھے موقع دے دے، وہ مجھے مہلت دے دے تاکہ میں پیسے کا انتظام کروں اور اس کے قرضے کو ادا کروں۔ یہ کہہ کر کے چلا گیا۔ اب ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام مسجد الحرام سے باہر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا مولا آپ اعتکاف کی حالت میں ہیں، طواف کی حالت میں ہے، اور اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر نہیں جایا جاتا۔ امام نے فرمایا اے ابن عباس ہمیں پتہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں انسان مسجد سے باہر نہیں جاتا ہے، لیکن کسی مومن کی حاجت روائی کرنا یہ طواف سے افضل ہے، اعتکاف سے افضل ہے، لہذا میں اس کی حاجت روائی کرنے کے لیے اپنے اعتکاف سے باہر جا رہا ہوں۔ ایک صلوات کیجیے محمد و آل محمد۔ تو
امام حسین نے بتایا ہے کہ دیکھو کبھی بھی اپنی زندگی میں خود غرضی کو اختیار نہیں کرنا، میرا دین، میرا مذہب، میری نماز، میرا روزہ، میرے نیک اعمال، میری جنت، باقی دوسرے چاہے جو بھی کرے اس سے ہم کو مطلب نہیں، اسے کہتے ہیں خود غرضی۔ امام حسین نے بتایا کہ دیکھو خود غرضی کو اختیار نہ کرنا، ورنہ کیا امام حسین بیعت کر کے بیٹھ نہیں سکتے تھے؟ آرام سے رہتے، اگر ان کو صرف اپنی فکر ہوتی تو بیعت کر لیتے، نعوذ باللہ، آرام سے بیٹھتے اپنے گھر میں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی ظلم نہیں، کوئی صبر نہیں، کچھ نہیں، آرام سے بیٹھتے۔ لیکن امام نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی ہے؟ تاکہ معاشرے کو، انسانوں کو، سماج کا خدمت گزار بنایا جائے، ان کے اندر سے جو خود غرضی کی صفت ہے اس کو نکال کر کے باہر پھینکا جائے۔ امام نے قربانی دی ہم دیندار ہو جائیں، لا مذہب نہ رہیں، سیدھے راستے پر رہیں اور لوگوں کی مدد کریں، خود غرضی سے دور رہیں، معاشرے کا خدمت گزار رہیں۔ اس لیے امام حسین نے اپنے جوان علی اکبر کو بھی قربان کر دیا، اون و محمد کو بھی قربان کر دیا، قاسم کو بھی قربان کر دیا، یہاں تک کہ 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا۔ اب واقعاً آپ دیکھیے کہ امام حسین پہ وہ وقت بھی آیا کہ جب امام نے میدان کربلا میں آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کون ہے جو میری مدد کو آئے، کون ہے جو میری فریاد پر پہنچے۔ عزیزو، روایت کہتی ہے کہ جب امام نے یہ استغاثہ بلند کیا ہے تو اس کا اثر 2 شخصیتوں پر بڑا زبردست ہوا، 2 شخصیتوں پر اس کا اثر زبردست ہوا جب یہ آواز استغاثہ مولا حسین نے بلند کی ہے۔ ایک امام سید سجاد کے اوپر کہ جب مولا نے حل من ناصر ینصرنا کہا ہے تو امام سید سجاد ایک چھوٹا سا نیزہ اٹھائے ہوئے مقتل کی طرف جانے کے لیے نکلے۔ بی بی زینب نے کہا بیٹا سید سجاد کہاں جا رہے ہو؟ امام سید سجاد نے کہا اے پھوپھی کیا آپ نہیں سنتی، میرا بابا بالکل اکیلا ہو گیا ہے، میں اپنے بابا کی مدد کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ امام حسین نے کہا زینب سید سجاد کو روک لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلسلہ امامت ختم ہو جائے۔ تو یہ پہلی شخصیت تھی کہ جن کے اوپر استغاثے کا اثر بہت ہوا تھا۔ اور دوسری شخصیت جب امام نے آواز استغاثہ بلند کی ہے تو 6 مہینے کے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ جب جھولے سے گرایا ہے تو بیویوں کے درمیان کوہرام برپا ہوا۔ امام حسین آنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ اے بیویوں کیا ہو گیا؟ کیا کسی بچے کا انتقال ہو گیا ہے جو اتنا کوہرام بپا ہے؟ بی بی زینب نے کہا کہ کسی بچے کا انتقال نہیں ہوا ہے، بلکہ آپ کی آواز استغاثہ پر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ مولا نے کہا لاؤ میرے اصغر کو میرے حوالے کرو۔ امام حسین نے جناب علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، جیسے ہی آغوش میں لیا تو جناب علی اصغر نے زبان بے زبانی میں کہا ہو اے بابا بھلے سے میں علی اکبر کی طرح جوان نہیں ہو، اے بابا بھلے سے مجھے قاسم کی طرح تلوار چلانا نہیں آتی ہے، مگر ایک مرتبہ مجھے میدان میں لے چلیے، میں اپنی ہنسی کے ذریعے سے فوج اشقیا کو رونے پر مجبور کر دوں گا۔ امام چاہتے ہیں کہ علی اصغر کو میدان میں لے کر کے جائے۔ ایک مرتبہ ام رباب آتی ہے، اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، میرے علی اصغر کو میرے حوالے کیجئے تاکہ مقتل میں جانے سے پہلے میں علی اصغر کو سجا لوں، میں علی اصغر کو سوار لوں۔ امام حسین نے علی اصغر کو رباب کے حوالے کیا۔ جناب رباب خیمے میں گئی اور جب خیمے سے باہر آ رہی تھی تو علی اصغر کے کانوں میں کچھ کہتی ہوئی آ رہی تھی۔ مولا حسین نے پوچھا اے رباب ارے تم علی اصغر کے کانوں میں کیا کہہ رہی تھی؟ رباب
بیٹی ہے، میں اپنے بچے کو وصیتیں کر رہی تھی۔ کہا کیا وصیت کر رہی تھی؟ کہا پہلی وصیت میں نے یہ کی ہے کہ اے بیٹا علی اصغر، ابھی کچھ ہی دیر میں تم دادی زہرا کی آغوش میں جانے والے ہو، جب ان کی آغوش میں جانا تو اپنی اس ماں کی شکایت نہ کرنا کہ اماں نے مجھے آپ کے پاس پیاسا بھیج دیا ہے۔ کہا دوسری وصیت میں نے یہ کی کہ ابھی کچھ دیر میں تم نانا رسول اللہ کے پاس جاؤ گے، اے بیٹا جب نانا تمہیں آب کوثر سے سیراب کرنا چاہے تو پانی نہ پینا، اپنے بابا کا انتظار کر لینا، کیونکہ تمہارے بابا بھی 3 دن کے پیاسے ہیں۔ کہا تیسری وصیت میں نے یہ کی ہے، اے بیٹا علی اصغر جب تک تمہارے بابا کے انصار زندہ تھے تب تک تمہارے بابا کے اوپر ایک خراش تک نہیں آنے دی ہے۔ اے بیٹا علی اصغر جب تک تم زندہ رہنا اپنے بابا کو تیر نہ لگنے دینا۔ بس یہی وجہ ہے کہ جب ہرملا نے تیر چلایا تو تیر اوپر سے جا رہا تھا، علی اصغر کا گلا نیچے تھا، ماں کی آواز آئی اے بیٹا علی اصغر ہرملا کا تیر اوپر سے جا رہا ہے۔ علی اصغر حسین کے ہاتھوں میں ہمکے، علی اصغر کے گلے کو تیر چیرتا ہوا امام حسین کے بازوؤں میں پیوست ہو گیا۔ علی اصغر نے کہا اے اماں مجھے معاف کرنا، میں نے بہت کوشش کی کہ تیر کو اپنے گلے پر لے لوں مگر میں کیا کروں، تیر مجھ سے بڑا ہے، میرا قد چھوٹا ہے، وہ تیر میرے گلے کو چھیدتا ہوا بابا کے بازوؤں میں پیوست ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدایا تیری بارگاہ میں سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما، ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، خلوص نیت سے عزاداری امام حسین کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں جہاں بھی شیعہ نے حیدر کرار عزاداران امام سید الشہداء موجود ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضدار ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما، جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں، میں جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں
تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں میں خواب میں اصغر تجھے میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں جھولا جھولاؤں کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی بوچھار میں تیروں کی بوچھار میں تیروں کی کہاں ڈھونڈنے جاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں وہ خون بھرا کرتا وہ مٹی میں بھرے داغ وہ خون بھرا کرتا وہ مٹی میں بھرے داغ آنکھوں سے لگاؤں کہ آنکھوں سے لگاؤں کہ میں سینے میں چھپاؤں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا بابا سے تیرے جنازہ میں جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بڑا مظلوم ہے حسین یا حسین یا حسین یا حسین صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ السلام علیکہ ابن رسول اللہ السلام علیکہ والا جدک و ابیک والا امیک و اخیک خصوصاً سیدی و مولا یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ غریب الغرباء السلام علیکہ معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ شمس الشموس السلام علیکہ آنس النفوس ایہا المدفون بیرض طوس الابن موسى الرضا روحی و جسمی لک الفدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ مولانا یا صاحب الزمان الامان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشیطان السلام علیکہ امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.